بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین و ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے. جمعۃ المبارک کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے. جمعۃ المبارک امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عبادت کے لیے خاص یہ دن عطا کیا گیا. ویسے تو سارے دن اور ساری راتیں پروردگار کے لیے ہیں، اور جب چاہے بندہ رب کی عبادت کرے، اور ہر دن کی فرض نمازیں ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کو ایک خصوصی اہتمام کے ساتھ، خصوصی پروٹوکول کے ساتھ اس امت کو عبادت کے لیے یہ دن عطا ہوا. اللہ حکم الحاکمین نے جمعۃ المبارک کے نام سے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ نازل فرمائی. سورہ جمعہ 28واں سپارے میں ہے. اس کے دوسرے رکوع میں اللہ حکم الحاکمین نے نماز جمعہ کے احکام کو بیان کیا. فرمایا، اے ایمان والو، جب تمہیں ندا دی جائے جمعہ کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت کو چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اس سے اگلی آیات میں بھی انہی کا احکام ہے. قرآن مجید میں جمعے کے ہی احکام موجود ہیں. اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو پہلی بات ایمان والوں کو حکم ملا، کافروں کو نہیں کہا. میں اے ایمان والوں، جب تمہیں ندا دی جائے، یعنی جمعے کی جو اذان ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے. مسلمان اپنے کام کاج چھوڑ کر جمعۃ المبارک کی تیاری میں مصروف ہوں. جمعے کے لیے غسل کریں، عمدہ لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، مسواک استعمال کریں، جو میسر ہو عمدہ لباس پہنیں. نیا ہو تو بہتر ہے، مگر نہ جو بھی صاف ستھرا اچھا لباس ہو. پھر جمعۃ المبارک کے لیے جلدی تشریف لائیں. ایک ہمارے ہاں یہ فتنہ ہے، ایک سازش اور ایک ماحول بن چکا ہے، چاہے وہ کوئی شہر ہو یا دیہات ہو. اکثریت مساجد کے اندر اس طرح کی ملتی ہے کہ بالکل خطبے کے وقت یا خطبے کے بھی اختتام پہ مسجد میں آنا نصیب ہوتا ہے. اکثر لوگ وہ ہیں جو خطبے کے دوران یا خطبے کے اختتام پر تشریف لاتے ہیں. عربی کا جو خطبہ ہے کہ 1-1.5 منٹ مسجد میں ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد جماعت کھڑی، اور جماعت جب امام صاحب کرواتے ہیں، جماعت سے فارغ ہوئے پھر فوراً گھر. 8ویں دن جمعہ آتا ہے، عبادت کا دن ہے، اس کے لیے بھی خاص اہتمام نہیں. یہ افسوس کی بات نہیں ہے، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم 3-4 گھنٹے کم از کم جمعے والے دن عبادت کے لیے مختص کریں. ہم نے تو رب کی جتنی نعمتیں استعمال کی ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. ہمارا تو یہ حق بنتا تھا، ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی کہ ہم ساری زندگی بھر سجدے میں پڑے رہیں تو رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے تھے. اللہ حکم الحاکمین نے کہا کہ رزق حلال بھی کماؤ اور دنیا داری کے سارے کام بھی کرو، لیکن ساتھ ساتھ میری عبادت بھی کرو. اب اس آیت کے اندر جو میں نے پڑھی، ایک جملہ بڑا قابل غور ہے. فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت کو چھوڑ دو. جب جمعے کی اذان تمہارے کانوں میں پڑے تو کیا کرو؟ تجارت کو چھوڑ دو. اب یہ کیوں کہا؟ اس میں مفسرین کرام نے لکھا کہ عموماً لوگوں کے دل میں تجارت کرتے ہوئے یہ لالچ ہوتا ہے کہ ابھی کوئی گاہک آئے گا، مجھے پیسے دے گا، میرا سودا بکے گا. وہ اس امید پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے جمعے کی، اب اس کام کو بھی چھوڑ دو. اب امید لگاؤ کہ مجھے میرا رب نوازے، اب میں رب کی رحمتوں میں گم ہو جاؤں گا،
اب میں اللہ حکم الحاکمین کی یاد میں اپنا وقت بسر کروں گا، کیونکہ میرے رب نے مجھے بلا لیا ہے۔ بلاوا اللہ کی طرف سے آیا ہے جمعۃ المبارک کے دن، جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے۔ اس لیے میں جب تجارت کو چھوڑنے کا حکم دیا، اب باقی کام فضول میں بیٹھے رہنا، فضول میں سوئے رہنا یا دیگر کاموں میں مشغول رہنا جو کہ اتنے اہم کام نہیں، تجارت بڑا اہم کام ہے، لیکن میں اس کو بھی چھوڑ دوں۔ پتہ چلا کہ اس جمعے کی اذان کے وقت اس کے بعد کوئی بھی کام اہم نہیں رہتا سوائے رب کی عبادت کے لیے۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں مسجد میں آنا چاہیے اور خوب اہتمام کے ساتھ ہمیں نماز جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو احسن عادات اور بالخصوص ساری زندگی اور پورا سال جمعۃ المبارک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔